بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 9. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. برطانیہ کے شہریت یافتہ افراد میں ہر کوئی عارف شاکر نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنے گزرے ہوئے کل کے ساتھ آنے والے کل کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ اپنے ہم وطن غیر قانونی طور پر مقیم مجبور لوگوں کو ایسی ذہنی اذیت سے دوچار رکھتے ہیں کہ مزدور دل میں خون کے آنسو روتا ہے لیکن پی جاتا ہے، اس لیے کہ مجبوری ان کے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے. مجبوری کی قید میں وہ زندگی کا ہر دکھ ہر زخم برداشت کرتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، اور اگر اف کرتے ہیں تو ان کا برطانیہ میں جینا مشکل کر دیا جاتا ہے. خاص کر وہ لوگ جن کا برطانیہ میں کوئی عارضی سہارا نہ ہو. جہاں تک میری بات ہے، میں تو اس لحاظ سے بڑا خوش بخت تھا، اس لیے کہ گیا تو مزدوری کے لیے تھا لیکن عارف شاکر گھر ایک معزز مہمان کی حیثیت میں مقیم تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عارف شاکر لطیفہ گوش شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کا انداز لطیفہ ایسا ہے جیسے کسی لطیفہ گو یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ ہوں. عارف شاکر محفلوں کی جان شخصیت کے مالک ہیں، اس لیے اس کی قربت میں پردیسیوں کو پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی. 31 دسمبر کو گورے جشن مناتے ہیں، اور اس جشن میں پہلی مرتبہ میں بھی اپنے غم بلانے کے لیے موجود تھا. فالکرک کے مین بازار کے عین درمیان میں گرجے کے اوپر ایک بہت بڑا گھڑیال ہے. گھڑیال چوک میں گورے گوریاں خوشگپیوں میں زندگی کے حسن کے ساتھ ہنستے اور جھومتے رہے. وہ ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اور جانے کیا کیا کھانے کے لیے اٹھا لائے تھے. زیادہ تر نوجوان جوڑے تھے. بینڈ ماسٹر منظر کو اپنی سریلی دنوں سے گرما رہا تھا. گورے اور گوریاں رقصاں، اور میں کچھ لمحات کے لیے خود کو پریشانی سے بہت دور محسوس کر رہا تھا. قریبی دکان کے برآمدے میں کھڑا خوشیوں سے لبریز منظر دیکھ رہا تھا، مگر میں مکمل پاکستانی لباس میں تھا، اس لیے ٹی وی کا کیمرہ بار بار میرا طواف کر رہا تھا. ان کو خطرہ تھا شاید کہ میں کہیں دھماکے سے پھٹ پڑا تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی. گھڑیال میں گھنٹیاں بجنے لگیں، ماحول ناچنے لگا. 12ویں گھنٹی کے ساتھ بوتلیں کھل گئیں. گورے گوریوں نے خوشی کے شور شرابے میں آسمان سر پر اٹھا لیا. گورے گوریاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، ایک دوسرے کے باہوں میں جھولنے لگے. منظر بڑا جذباتی تھا، اس لیے میں وہاں سے کھسک آیا، اس ڈر سے کہ اگر مدہوشی کے عالم میں کسی گوری نے مجھے گھیر لیا تو کیا ہوگا. میں بخوبی جانتا ہوں کہ جنگل میں شیر اس وقت تک شریف ہوتا ہے جب تک وہ انسانوں سے دور ہوتا ہے، اور جب اس کے منہ کو انسان کا خون لگ جاتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے. میں نے گوریوں کو صرف دیکھنے کی حد تک قبول کر لیا تھا. میں فالکر کے بازار کے مختلف گلیوں اور ریستورانوں میں بے لباس اور مدہوش جوڑوں کو رقصاں دیکھ رہا تھا. نئے سال کی خوشی میں مدہوش شرابی محفلوں کو دیکھتے چلتے کوئی 3 بجے گھر آیا تو عارف شاکر دوستوں میں خوشگپیوں کی محفل سجائے ہوئے تھے. میرے اداس چہرے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر عارف شاکر نے کہا، آپ کو پریشان دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا. کل سے آپ میرے ریسٹورنٹ میں کام کریں گے. جب تک برطانیہ میں ہو ڈنگ ٹپاؤ مال بنانے امریکہ چلے جانا. تو میں نے عارف بھائی کو کہا، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آج اپنی بے روزگاری کے لیے اداس ہوں تو اس لیے کہ افضال صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ رات کو ڈسکو دکھانے لے کے جاؤں گا، لے کر نہیں گیا. میری اس بات پر سب دوست کھلکھلا کر ہنس پڑے. عارف شاکر کہنے لگا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. فکر و غم سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. عارف شاکر بڑے ہی دلربا مزاج کے انسان ہیں. وہ ہر کسی کو قریب آنے کی دعوت دیتے ہیں، خلوص سے ملتا ہے
اور اپنے ہاتھوں کھانا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کے شعور میں مالک اور نوکر کا کوئی تصور نہیں۔ اس کا فلسفہ ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں، مالک اور نوکر کا فیصلہ رب کی ذات کا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کے اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل قلم قافلہ پاکستان سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔